لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، اور اللہ جل شانہ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کی ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ ہی ساری کی ساری کائنات کو چلانے والے ہیں۔ آسمان زمین کو بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، چاند سورج کو بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، ایام کو، مہینوں کو، سالوں کو بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں اس کو آخرت کی تیاری کا موقع دیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یہ انسان ایک سفر میں ہے، اس سفر کا ایک حصہ دنیا بھی ہے۔ یہ پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، آج دنیا کے پیٹ میں ہے، پھر آگے برزخ میں ہے، پھر آگے محشر ہے، پھر آگے انسان کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ یہ جو سفر ہے نا، اس سفر میں اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے، ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، کیونکہ بہت تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آئے ہو، اور اس وقت جو اس کی سب سے قیمتی متاع جو اس کے پاس ہے، جو سب سے قیمتی چیز اس کے پاس ہے، جو ہر کس و ناقص کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس ہے، وہ اس کا وقت ہے۔ اس سے بڑی ایکوٹی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی ایکوٹی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے خود ہی قسم کھائی ہے اس وقت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان جو ہے نا، قسم ہے زمانے کی، گردش ایام کی، عصر کے وقت کی، کہ یہ انسان جو ہے نا وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی مثال برف کے تاجر کی طرح ہے۔ برف کا تاجر اپنی برف نہ بیچ سکے تو برف تو قطرہ 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 کر کے پگھل جاتی ہے، اس کو یوٹیلائز کر لو گے تو استعمال ہو جائے گی، ورنہ برف تو ختم ہو جائے گی۔ ہر آنے والا لمحہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ اور کم ہو گیا ہے۔ ایک سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ زندگی کا ایک سال بڑھ نہیں گیا ہے، زندگی کا ایک سال گھٹ گیا ہے۔ دا مومنٹ انسان دنیا میں آتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا، اور تھوڑا سا وقت ہے، وقت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اس کا۔ یہ تو یہ امت ہے، اس امت کا تو عمریں ہی بہت چھوٹی ہیں، اس امت کی تو بہت چھوٹی عمر ہے۔ نوح علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا رو رہی تھی، تو نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگے جوان بیٹا تھا، جوانی میں موت آ گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عمر تھی؟ کہا بس 400 سال جو ہے وہ عمر تھی، اور 400 سال میں ہی موت ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت آئے گی اس کی اوسط عمر 60 سے 63 سال ہوگی، ایوریج ایج 60 to 63 ہے۔ تو وہ اس بڑھیا نے پوچھا کہ کیا وہ رہنے کے لیے مکان بنائیں گے؟ انہوں نے کہا مکان نہیں، محلات بنائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، اسے 60 63 سال کے لیے بھی محل کی ضرورت ہوگی؟ وہ تو میں درخت کے نیچے کھڑے کھڑے عبادت میں گزار دوں تو پتہ نہ چلے۔ اور مثال دیا کرتا ہوں میں، اور صرف مثال کے طور پر ہی ہے، کیونکہ یہ جو سال ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر چند چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اس میں ایک سب سے اہم چیز ہے اپنی خود احتسابی، کہ آدمی یہ دیکھے کہ دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا حاصل کیا ہے، آگے جانے اگلے سفر کی تیاری کتنی ہے۔ تو مثال میں دیتا ہوں کہ اگر
ایوریج ایج 63 ہے اور آپ کی عمر 1 ہفتہ ہے. کیا ہے؟ 1 ہفتہ. تو 1 دن 9 سال کے برابر ہے. ایسا ہی ہوگا نا؟ 7 ملٹیپلائی بائی 963 ایسا ہی ہوگا نا؟ تو اگر کوئی 50 کراس کر گیا ہے تو ویکینڈ سٹارٹ ہو گیا نا. کوئی 50 سال جس کے گزر چکے ہیں تو وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کے دن میں آ گیا ہے نا. تو انسان جمعے کے دن پہ ہو، رویے اس کے پیر جیسے ہوں کہ پیر منگل چل رہا ہے، اور چل رہا ہو اس کا ویکینڈ، تو آدمی اپنے سفر کے لیے، اسی عمل کے لیے شریعت نے خود احتسابی کو لازم قرار دیا ہے. یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کس عمل کا نام ہے؟ توبہ خود احتسابی کا نام ہے. ایمان کو زندہ رکھتی ہے، انسان کو آگے بڑھاتی ہے. یہ جو ایمان کو باقی رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز خود احتسابی ہے. خود احتسابی میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ یا اللہ، جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی تھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. ان نعمتوں کے مقابلے میں جو مجھے عمل کرنا چاہیے تھا اس میں میری کوتاہی رہی، اس میں استغفار کرنا. خود احتسابی کہتے ہیں کہ یوں وینگ اسکیل پہ نا، ایک اسکیل پہ نعمتیں رکھو اور دوسرے اسکیل پہ اپنے رویے اور نافرمانیاں رکھو. اللہ کی نعمتیں کتنی تھیں اور میری نافرمانی کتنی تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پہ ہر نافرمانی ناشکری کا ایک جز ہوتی ہے. ناشکری کے نا مختلف درجات ہیں، اور نافرمانی، اللہ کی نہ ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننا، یہ بھی انگریچیٹیوٹی ہے، یہ بھی ناشکری ہے، یہ بھی ناشکری کا عمل ہے. تو اب ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سال گزروایا، صحت سلامتی عافیت کے ساتھ گزروایا. اب اگلا سال شروع ہونے والا ہے تو ایک تو اس پہ استغفار. استغفار اس بات پہ کہ جس طرح یہ سال گزارنا چاہیے تھا، جس طرح اپنے ایمان کی ترقی کرنی چاہیے تھی، اعمال کی ترقی کرنی چاہیے تھی، اپنے رویوں میں نکھار آنا چاہیے تھا، اخلاق بہتر کرنے چاہیے تھے، معاملات کو بہتر کرنا تھا، معاشرت کو بہتر کرنا تھا، اپنے رشتوں کو نبھانا سیکھنا تھا، اس طرح کر نہ سکے. تو اگلے سال کی کوئی تیاری کریں، اگلے سال کے لیے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اب میں انشاءاللہ اپنی جس طریقے سے جسم پہ محنت کی آج تک، اب اپنی روح پہ بھی محنت. اصل تو اس کی روح ہے نا، جسم تو ایک لباس ہے، یہ لباس تو دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے آدمی. اگلے سفر میں تو روح اکیلے سفر کرتی ہے، اور وہاں تک اب روح کے اوپر بھی میں نے کچھ محنت کرنی ہے. اور روح کے اوپر بھی، روح کی محنت کیا چیز ہے؟ وہ ہے اخلاقیات پہ محنت، اپنے اخلاقیات پہ محنت. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نعمتوں کو شمار کریں، شکر کریں. یا اللہ تو نے عافیت سے گزروا دیا، صحت سلامتی عافیت کے ساتھ گزروا دیا. اور پھر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، نعمتوں کو شمار کرنا. فرمایا اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں. جب آدمی نعمتوں کو شمار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور نعمتوں کو شمار کر کے جب شکر ادا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو نافع بناتے ہیں. خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں آتی ہے. اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو نافرمانی کا احساس ہوگا. اگر اللہ کی محبت ہی نہیں ہوگی تو نافرمانی کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. عظمت دل میں ہوتی ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، تب آدمی کو پروٹوکولز کا اندازہ ہوتا ہے نا. بڑے کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، دنیا کے بڑوں کے سامنے بیٹھو
تو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹانگ اوپر کر کے ہی مت بیٹھیے گا، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، ٹانگ نیچے کر کے بیٹھیں، ان کے سامنے اس طرح بیٹھیں، ان کے سامنے اس طرح بیٹھیں، اس طرح کھڑے ہوں، اس طرح. ارے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، 24/7 اللہ کے سامنے ہیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے سامنے ہیں. اللہ کی محبت عظمت دل میں ہوگی تو احساس نافرمانی اجاگر ہوگا، ورنہ نافرمانی کا احساس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نعمت اور عظمت اور محبت ہے ہی نہیں. اور اسی محبت اور عظمت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، اسی کو تقوی کہتے ہیں. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا نام ہے. تو ایک عمل تو یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی اس اگلے سال کے لیے ایک چیز کا اہتمام کریں کہ خود احتسابی کے عمل کو شروع کریں. روزانہ 5 منٹ سونے سے پہلے 5 منٹ اللہ کے ساتھ، یا اللہ جس طرح دن گزارنا چاہیے تھا اس طرح نہیں گزار سکا، اور یا اللہ یہ غلطی ہوئی آپ معاف فرما دیجئے. یہ جو 5 منٹ ہے نا، یہ 5 منٹ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائیں گے، بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائیں گے. اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ استوار کریں، جو روح کی غذا ہے. کچھ وقت نکال کے قرآن کریم کو، کچھ وقت نکال کے، اگر قرآن سیکھا نہیں ہے اللہ کے واسطے سیکھو، کوئی عمر نہیں ہے اس کے لیے. کوئی فرمایا شرم 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک حیا ہے جو ایمان کا حصہ ہے، ایک وہ شرم ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. وہ کون سی شرم ہوتی ہے؟ وہ جب شیطان، یار لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب کہیں گے لے اتنی عمر ہو گئی اس کو وضو ہی نہیں آتا اب تک، اس کو نماز. ارے بھائی نہیں آتا تو کیا ہوا؟ ہم دیکھتے تھے وہاں پہ آسٹریلیا میں 60 سال 65 سال کے لوگ ہوتے تھے، لائسنس لینے کے لیے ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے تھے، ڈرائیونگ جیسی تیسی کرتے تھے، پاکستان یہاں آگے پھر ڈرائیونگ لائسنس لیتے تھے. انہیں شرم آتی تھی ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہوئے. ارے جب وہاں کوئی شرم نہیں کرتے تو دین سیکھنے میں کیا شرم کرنی ہے، جس پہ اجر بھی مل رہا ہے، ہر لمحے اجر مل رہا ہے. تو قرآن کریم کو سیکھیں، اپنی تلاوت میں لے کر آئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ناظر قرآن کریم کا کچھ حصہ لازم کر لیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اتنی اچھی راتیں دی ہوئی ہیں، آج کل تو لمبی راتیں ہیں. تہجد میں اٹھ کر، علماء نے لکھا ہے جو تہجد میں اٹھ کر دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرماتا ہے. کچھ وقت ایک پاؤ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، قرآن کریم پڑھو تہجد، اور پھر کچھ حصہ اپنے پلے باندھو. اور پڑھ لیا ہے تو اسی طرح ترجمہ، ترجمے سے آگے تفسیر. یہ قرآن کریم کا کریئر پاتھ ہے، زندگی کے کریئر پاتھ ہوتے ہیں نا، قرآن کریم کا یہ کریئر پاتھ ہے کہ پہلے آدمی ناظرہ سیکھتا ہے، پھر ترجمہ سیکھتا ہے، پھر تفسیر اپنی زندگی میں لاتا ہے، جو قرآن کا حق ہے تدبر فی القرآن. تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی چیز یہ کہ آدمی کچھ چیزیں طے کرے اپنے لیے اخلاقیات کی لائن سے. اور اس استغفار میں جب سال گزارا ہے تو اس توبہ کے اندر خاص طور پہ ندامت ہو، ریگریٹ ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب اپنے وقت کو قیمتی بناؤں گا، وقت کو ضائع نہیں کروں گا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے تو ابو دجانہ لیٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ چمک رہا تھا نور سے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پہ اتنا نور ہے، کون سے ایسے عمل ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ ابو دجانہ نے کہا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں 2 چیزوں کا میں نے ہمیشہ اہتمام کیا، کبھی اپنے وقت کو فضول گفتگو میں ضائع نہیں کیا، اور اس دل کو ہمیشہ لوگوں کے لیے صاف رکھا، کسی مسلمان کا کینہ میرے دل میں نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 10 سال کی عمر تھی، چھوٹے سے بچے تھے، اے انس اگر تجھے قدرت ہو تو صبح اور شام اس طریقے سے گزار کہ تیرا دل صاف ہو، کسی مسلمان کا کینہ نفرت تیرے دل میں نہ ہو. یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائے اور فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو آنے والے شخص کو دیکھ لے. تو ایک شخص تشریف لائے، سادے سے آ کے بیٹھے اور
بیٹھ گئے. پھر دوسرے دن پھر فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے. وہی صحابی تشریف لائے. تیسرے دن پھر فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھے. وہی صحابی تشریف لائے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ہوئی کہ میں دیکھوں تو جا کے یہ کیا عمل ہے. میں ان کے ساتھ ہو لیا, 3 دن ان کے ساتھ رہا ان کے گھر جا کے, کوئی عمل مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے ان سے پوچھا کہ میں کسی حاجت کے لیے آپ کے پاس آیا تھا. میں نے کہ کیا حاجت تھی؟ فرمایا حاجت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا تو کوئی عمل نہیں. تھوڑی دیر بات ہوئی تو عبداللہ بن عمر بن عاص اٹھ کے جانے لگے. تو فرمایا ہاں ادھر 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 ایک عمل ہے. فرمایا کیا عمل ہے؟ فرمایا اس دل میں کسی کی نفرت اور کینہ نہیں ہے, سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, یہ دل صاف کر کے سوتا ہوں. اللہ کے واسطے اس کو اس کی عادت ڈالیں. یہ جو رات کو 5 منٹ ہے نا, جس طرح دانتوں کو صاف کرنا ضروری ہے, اس دل کو صاف کرنا بھی ضروری ہے. سونے سے پہلے صفائی کر کے سو. ہمارے شیخ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ جل شانہ نے اس کو ڈسٹ بن نہیں بنایا ہے, یہ کوڑے دان نہیں ہے کسی کی کینہ, کسی کی نفرت, کسی کا بغض, کسی کا حسد, کیونکہ یہ خطرناک چیز ہے, ڈیمولش کر دیتی ہے انسان کو. انسان کے اندر حسد, بغض, ناشکری, نفرت جب آتی ہے تو پھر اس کی روح کے اندر جو قلب سلیم کی صفات ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی, نہ اولاد کام آئے گی, نہ مال کام آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا. ہاں جو قلب سلیم لے کر آیا ہوگا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہوگا. قلب سلیم کیا چیز ہے؟ دل صاف ہو, صاف دل. سب کو معاف کرنا سیکھیں, نفرتوں کو نہ پالیں. دل میں خیال کا آ جانا غیر اختیاری ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, آتا ہے. اس کو پالے نہیں, اس پہ برین اسٹارمنگ اسٹارٹ مت کریں, سوچنا نہ شروع کر دیں اس پہ, کیونکہ اگر یہ آپ کے رویے میں آ گئی تو پھر تو بہت ہی خطرناک ہے. پھر کینہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. خیال کینہ نہیں ہے, کینہ بنتا ہے جب آپ اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں, آپ کا بیہیویئر کنورٹ ہو جاتا ہے اس میں. آپ کو اس کی خوشی سننا اچھی نہیں لگتی, اس کی تکلیف پہ آپ کو دل خوش ہوتا ہے, آپ کو اس کے مذاق اڑانے میں مزہ آتا ہے, اس کی غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے, اس کے نقصان پہ دل خوش ہوتا ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ اسے نقصان پہنچے, بس میں نہیں ہوتا کہ اسے نقصان پہنچا سکیں. یہ سب سمٹم ہے کینہ کے, یہ سب کینہ کے سمٹم ہے. سنن عادیہ پہ عمل کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ بھی سنتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنی روح کو بنانا, کچھ چیزیں طے کریں کہ اب انشاءاللہ ہم اس کو لوگوں کو معاف کرتے ہوئے چلیں, آگے چلیں, معاف کرنے کی عادت ڈالیں, درگزر کرنے کی عادت ڈالیں. اور خاص طور پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز آ گئی ہے تو اس بات کی احتیاط کرو کہ بھائی اس کے لیے دعا کرو, صاف کرو, دل صاف کرو, دل صاف کرو. اور سب سے اہم بات یہ کہ آدمی اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور اس اگلے سال کے لیے ایک ٹارگٹ طے کرے اپنا کہ اپنے وقت کی حفاظت کروں گا. اور میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے, اکابر, مشائخ, علماء اس وقت سب یہ فرما رہے ہیں, دیکھو ایمان بچانا بہت ضروری ہے. ایمان پہ حملے ہیں مختلف جگہوں سے, اور سب سے بڑی آزمائش آج مومن کے لیے ایمان بچا کے چلے جانا ہے. تو ایک چیز کا اہتمام کریں آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ جب اکیلے ہو, خلوت میں ہو, اللہ کے واسطے موبائل فون کو استعمال نہ کرو. اسمارٹ فون بند, بالکل خلوت میں نہیں استعمال کرنا, خلوت میں نہیں استعمال کرو. عادت ڈالو, پکڑو اپنے آپ کو, آزمائش کرو, نو ڈونٹ ٹچ اٹ, نہیں کرنا آزمائش. آپ کو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آج اس ایمان والے کی خلوت بھی محفوظ نہیں ہے.
خلوت کے گناہ خطرناک گناہ ہیں. دعا کی ہے صحابہ نے تو دعائیں مانگی ہوئی ہیں کہ یا اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دے، ہمارے ظاہر کو اچھا بنا دے. تو اپنے اخلاق کے لیے کچھ چیزیں طے کرنی ہیں. لوگوں کے ساتھ میرا رویہ کیسے ہوگا، معاملہ کیسے ہوگا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کچھ چیز طے کر لو کہ جب دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ کوئی گفتگو یا فیصلہ کر رہے ہو، گفتگو یا فیصلہ، آپ کا خادم ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کا امپلائی ہے، اور آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہو یا کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے جا رہے ہو، تو 1 منٹ کا پوز لے لو. پوز لو، ڈیسیژن مت لو، رکو، اس کی مشق کرو. مشکل کام ہے. اس سے بڑی ایمپیتھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ایمپیتھی نہیں. کیونکہ بعض دفعہ ہماری گفتگو لوگوں کے دل پھاڑ دیتی ہے. ہمارے رویے، ہمارے فیصلے بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے اخلاقیات پہ محنت کرنا ہے. اور اگلی بات یہ کہ اپنی قوت دعا کو بڑھائیں. اپنی قوت دعا کو بڑھائیں. یہ جو رات کو اٹھنے میں علماء فرما رہے ہیں ایمان بچانا ہے نا، تو 3 اعمال ضروری ہیں. ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو، کچھ وقت نکال کے اللہ کا ذکر کرو، کچھ وقت نکال کے اللہ کا ذکر کرو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرو، دعا کا اہتمام کرو. اور 2 رکعت نماز نفل روزانہ اس کا اہتمام کرو کہ اللہ ایمان کی حفاظت فرما میرے، ایمان کی حفاظت. اللہ کے دربار میں اپلیکیشن تو سبمٹ کرو کہ اللہ ایمان بچا ہمارا. تو اگر ہم یہ چیز طے کر لیں گے تو یہ جو آنے والا سال ہے انشاءاللہ، آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، ایمان، علم، اخلاق کانسٹنٹ نہیں ہوتے، یہ ٹھہرتے نہیں ہیں ایک جگہ پہ. ان کی کیفیات یا تو بڑھ رہی ہوتی ہیں یا گھٹ رہی ہوتی ہیں. یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا. ہر آنے والا دن آپ کے اخلاق کو بڑھاتا ہے، آپ کی نالج کو بڑھاتا ہے، آپ کے ایمان کی کیفیات کو بڑھاتا ہے یا وہ گراتا ہے. خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس لیے ہوتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں آج کے دن میں میرے ایمان بڑھا یا گھٹا. یہ جو سرکاری مشین ہے جس کا بل نہیں آتا، زبان، اس کا استعمال میں نے کیسے کیا؟ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہی. اگر یہ نہیں کریں گے ہم تو پھر انسان آگے نہیں بڑھ پاتا. حدیث میں آتا ہے ایمان کی کیفیت الایمان و یزید و ینقص. یہ علامات قیامت کا زمانہ ہے. حملے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح مومنا وامسى کافرا وامسى مومنا واصبح کافرا. صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. چیز سنے گا، اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ایمان ہاتھ سے نکل گیا اس کو سن کے. اور اللہ کے واسطے ایک چیز کا اہتمام کریں، ایمان بچانا بہت ضروری ہے. یہ فتنے کا زمانہ ہے، اور فتنہ کئی راستوں سے آیا ہے، لیکن سب سے خطرناک راستہ اس کا شہوت کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے. لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے شیخ مفتی زین العابدین صاحب، مفتی صاحب عجیب بات فرمایا کرتے تھے. پھر ہمارے ایک اور بزرگ تھے وہ بھی اس کو نقل کرتے تھے، مولانا عمر پالنپوری صاحب نور اللہ مرقدہ. وہ فرماتے تھے کہ جو ہر چلتے مجمع پہ رکے گا نا وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا. کیا کہتے تھے؟ ہر چلتے مجمع پہ رکے گا وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کی بات، جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو سن لیں. نہیں یار آپ سن تو لیں یار نذیر صاحب، آپ یار اتنے آرتھوڈاکس آدمی ہیں، آپ سنتے ہی نہیں ہیں، آپ لوگ کنزرویٹو لوگ ہیں، سنیں تو بھائی. کیوں سنیں؟ عالم ہے نہیں، عالم تو نہیں ہے، بات بہت اچھی کر رہے بھائی، مفتی ہے نہیں، مفتی تو نہیں ہے، کیوں سنیں پھر بھائی؟ دین ہی رہ گیا ہے کہ ہر کس و ناقص کی سن لیں، کیوں سن لیں بھائی؟ علاج کراتا ہے کوئی؟ علاج کبھی مجھے ایک یاد ہے، ایک دفعہ اکثر یہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. ایک ہمارے نیورو سرجن تھے، بڑے اچھے دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کسی کے بارے میں پوچھا کہ ان کی وہ بہت اچھی ان کے بیانات ہوتے ہیں، ان کی چیزیں ہوتی ہیں، میں ان کو سن لوں. میں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں سننا چاہیے ان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا انہوں نے غلط بات کیا کی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا لیکن بہت اچھی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھلے کرتے ہو اچھی بات بھائی، لیکن آپ کو نہیں سننی چاہیے کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اس سے، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. تو اب مجھے تھوڑا سا غصہ ہے، میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں نہیں، وہ دلائل پہ دلائل دیے جاتے. میں نے کہا آپ کی کیا فیلڈ ہے؟ کہنے لگا میں نیورو سرجن ہوں. میں نے کہا اوکاڑا کے پاس نا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک بابا جی رہتے ہیں، اور جس کی سلپ ڈسک ہو جائے نا تو وہاں مشہور ہے کہ آپ ان بابا جی کے پاس جائیں نا تو وہ یہاں سے کندھا دباتے ہیں نا تو پیچھے سے کڑک کر کے آواز آتی ہے، ڈسک بیٹھ جاتی ہے. تو اگر کسی کا مورا ہل گیا ہو تو اس کے پاس چلا جائے نا تو لوگ اپنی گائے لے کر آتے ہیں، اگر اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ گائے کی دم کو کھینچتے ہیں تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو آپ اگر کسی کی L4 میں سلپ ڈسک ہو جائے اور وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے ریکمنڈ کریں گے کہ ان کے پاس جائے؟ کہہ لیں گے نہیں آپ. میں نے کہا لوگوں کو تو بہت فائدہ ہوا ہے، لوگ ٹائم لیتے ہیں، صبح سے جاتے ہیں، عصر کے وقت ٹائم آتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں لوگ، تو بہت فائدہ ہوا ہے. کہہ رہے ہیں نذیر صاحب آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، کتنے لوگوں کی کمر چلی گئی یہ تھوڑی آپ کو پتا ہے. میں نے کہا یہی میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا. کتنے لوگوں کی آخرت تباہ ہو گئی، ایمان ختم ہو گیا، ایمان میں زنگ آ گیا، ایمان میں فساد آ گیا، یہ تو آپ کو تھوڑی نظر آئے گا. آپ ٹریپ ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو. آپ کے پاس نالج تھی، آپ کے پاس تو نالج نہیں تھی بھائی. اللہ کے بندے، آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہو تو کیا اسٹرکچرل ڈیزائننگ گھر کی خود کریں گے بیٹھ کے کہ نہیں میری ڈرائنگ تو میں بچپن سے میرے مارکس بہت اچھے آتے تھے ڈرائنگ میں؟ بھائی آتے ہوں گے مارکس، کوئی آرکیٹیکٹ تھوڑی ہیں آپ. انگریزی بہت اچھی ہو تو کیا لیگل ڈیسیجن خود لیں گے، لائر ہائر نہیں کریں گے؟ میتھمیٹکس بہت اچھی تھی تو کیا بیلنس شیٹ پہ خود اکاؤنٹنگ کریں گے، آڈیٹنگ کریں گے؟ بھائی ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا دین کو علماء سے حاصل کرو، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اس لیے مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہی کہیں گے دجال کے بارے میں، اب سنیں تو کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کو تو پتا بھی نہیں چلے گا. تو اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑنا، اللہ والوں کے ماحول کے ساتھ جوڑنا، مسجد کے ماحول کے ساتھ جوڑنا، علماء کے ماحول کے ساتھ جوڑنا، گھر والوں کو بھی، اپنوں کو بھی، گھر میں بھی اس کا ماحول بنانا. کچھ طے کریں، اللہ سے مانگیں. انسان نیت، ارادہ، دعا پہ اللہ کے ایسے فیصلے آتے ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ طلب والوں کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ بے طلبوں کو بھی دیتے ہیں. سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھن، فکر، طلب، دعا، یہ 4 انگریڈینٹ ہیں اسباب ہدایت کے. لگ جائے نا کہ انشاءاللہ یا اللہ میں نے اب ایمان بنانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. ماحول کے ساتھ جڑا، سب سے بنیادی چیز ہے اپنے ماحول کے ساتھ جڑا. یہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو، ورنہ ایمان نہیں بچے گا، ایمان نہیں بچے گا. آدمی کو کچھ چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں اور پھر انشاءاللہ وہ کے پی آئی جب بنا لیتا ہے نا تو پھر انشاءاللہ آگے چلنا آسان. کچھ ٹارگیٹس بنائیں، اپنے طے کریں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، اپنی قوت دعا کو بڑھائیں. اور دعاؤں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، بہت آسان کتاب ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کو جمع کر دیا ہے مناجات مقبول میں.
تو بھائی اس کو پڑھ لو، ہر ہفتے وار بانٹ دیا ہے۔ دعا سے بڑا، انبیاء کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے۔ تو دعا کا اہتمام کرنا، اپنی قوت دعا کو بڑھائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جب آدمی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے، کیونکہ دعا یا مقبول ہوتی ہے، دعا جو ہے نا کبھی بھی مردود نہیں ہوتی، یا محفوظ ہوتی ہے یا مقبول ہوتی ہے، یا تو پریزرو ہو جائے گی۔ آپ نے دعا کی، اللہ میں کہیں گے بھائی جو مانگا ہے نا اس نے، دنیا اس کے بغیر بھی گزر جائے گی اس کی۔ وہاں کیا ہوگا جب ماں جیسی ممتا بھی بھول جائے گی، تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں پریزرو ہو جاتی ہے وہ، اور یہ فوراً مل جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے، مردود نہیں ہوتی۔ تو ظہور قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو دعا کا اہتمام کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کریں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔